الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، تذکرہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقدس جماعت کے نمایاں فرد ہیں جس جماعت کے افراد کی پیدائش سے بھی پہلے ان کی قسمت میں سعادت اور جنت لکھ دی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی سعادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ان کی ایک اور سعادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، کفر اور اسلام کے درمیان یہ مشکل ترین جنگ لڑی گئی، جو مسلمانوں کے لیے شاید سب سے مشکل ترین جنگ ہو۔ جب تمام کفار عرب نے مل کر مدینہ منورہ پر حملے کا پلان بنایا اور وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج مدینہ منورہ پہ قبضہ کریں گے اور مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کرۂ ارض سے مٹا دیں گے۔ حضور علیہ السلام کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی۔ کافی دن تک کافر خندق کے اس پار آ کے پڑاؤ ڈالے رہے اور خندق کو پار کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن بالآخر ایک کافر سردار اور سپہ سالار عمر ابن عبد ود، جو ایک شخص 1000 بندوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں اکیلا 1000 بندے کے مقابلے میں کافی ہوں، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آیا اور مسلمانوں کو طعنہ مارا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، اور کوئی ہے کہ جس کو میں اس جنت میں پہنچا دوں جس کی تم باتیں کرتے ہو اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو۔ یہ بڑا خطرناک طعنہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی اور یہ اس کے مقابلے میں چلے گئے۔ اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات کا فیصلہ تب ہوگا جب تلواریں چلیں گی کہ اس بچے کے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت کیا رکھی ہے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ پہلے تم وار کر لو، کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے علی نے وار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ یہ بات سن کر وہ اور زیادہ گھمنڈ میں آیا کہ مجھے اور پہل کرنے کا چیلنج۔ اس نے وار کیا اور وار خطا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی معمولی سی زخمی ہوئی اور اس کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہوئی خطا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب حیدری جب آپ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تو تاریخ نے دیکھا کہ 1 سیکنڈ میں حضرت علی کی تلوار جو بلند ہوئی تو خندق کے میدان میں عمر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے پڑے تھے۔ اس پر اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ آئے تھے ان کے حوصلے پست ہوئے اور انہوں نے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ کچھ کو مسلمانوں نے پتھر مار کے مار دیا اور کچھ زخمی ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، اور بالآخر اسی کے نتیجے میں تمام کفار عرب خندق کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور خندق کی مشکل ترین جنگ فتح ہو گئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روشن کارنامہ ہے کہ عمر ابن عبد ود جس کا یہ دعویٰ تھا کہ 1000 بندے سے لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے ٹکڑے کر کے واصل جہنم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب